استطاعت کے باوجود استطاعت کے باوجود کسی کا حق ٹالنا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ استطاعت کے باوجود کسی کا قرض دینے میں بلا وجہ پس و پیش کرتے ہیں اور خواہ مخواہ اس کا حق روکے رکھتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ پسو پیش کرتے ہیں، پسو پیش۔ جی، پس و پیش کرتے ہیں۔ جی جی، سودا لینا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینا سود سود۔ لینا، سود لینا دینا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کی تحریر لکھنے والے اور سود پر گواہ بننے والوں پر لعنت بھیجی اور فرمایا، یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ چلیں آگے۔ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پالشت بھر اسے کہ بالشت لشت بھر زمین بھی ناحق دبا لے۔ جی، جو شخص، اس کے گلے میں ساتوں زمینیں کا توق ڈالا جائے گا، یعنی ایک گٹھ۔ ہاں ایک گڑ، جی ہاں جی۔ اچھا، عورت کا نامحرم کے سامنے عطر لگانا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اگر عطر لگا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی ہے یعنی بری ہے، وہ جی ایسی ہوتی ہے یعنی بری ہے۔ بری عورت کو چاہیے کہ جہاں دیور، جیٹھ، بہنوئی یا چچا زاد، ماموں زاد، پھپھو، خالہ، پھپھو زاد، خالہ زاد یا کسی اور نامحرم کا آنا جانا ہو، وہاں خوشبو نہ لگائے۔ عورت کا باریک کپڑا پہننا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض عورتیں ویسے تو کپڑے پہنے پہنے ہوتی ہیں مگر حقیقت میں ننگی ہوتی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھنے پائیں گی۔ مردوں کا عورتوں اور عورتوں کا مردوں کی شکل و صورت بنانا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے اور جو مردوں کا سا لباس پہنے اور اس مرد پر جو عورتوں جیسا حلیہ اختیار کرے۔ فخر اور تکبر کے لیے کپڑا پہننا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دنیا میں نام و نمود کے لیے کپڑا پہنے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں ذلت کا لباس پہنا کر اس میں دوزخ کی آگ لگائیں گے۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ جو اس نیت سے کپڑا پہنے کہ میری خوب شان بڑھے، سب کی نگاہ میری ہی اوپر پڑے۔ سمجھ گئے؟ جی استاد جی۔ کسی پر ظلم کرنا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھنے والوں سے پوچھا، تم جانتے ہو کہ مفلس کیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ سب لے کر آئے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ کسی کو برا بھلا کہنا، بھلا کہا تھا، کسی کو تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھا لیا تھا، کسی کا خون کیا تھا اور کسی کو مارا تھا، بس اس کی کچھ نیکیاں ایک کو مل گئیں، کچھ دوسرے کو مل گئیں، اور اگر ان حقوق کے ادا ہونے سے بھی اس کی نیکیاں ختم ہو چکیں تو ان حقداروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ کسی کی مصیبت پر خوش ہونا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی ظاہر مت کرو، اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم کر دیں گے اور تم کو اس میں پھنسا دیں گے۔ کسی کو تانا دینا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر
آر دلائے تو جب تک یہ آر دلانے والا اس گناہ کو نہ کر لے گا اس وقت تک نہ مرے گا۔ تشریح یعنی جس گناہ سے کسی نے توبہ کر لی، یعنی جس گناہ سے کسی نے توبہ کر لی ہو پھر اس کو یاد دلا کر شرمندہ کرنا بری بات ہے، اور اگر توبہ نہ کی ہو تو نصیحت کے ساتھ نصیحت کے طور پر کہہ دینا درست ہے۔ نصیحت کے طور پر کہنا درست ہے، لیکن اپنے آپ کو پاک سمجھ کر اس کو رسوا کرنے کے لیے کہنا پھر بھی برا ہے۔ چاہے اور ساتھی پڑھ لے کوئی۔ جی استاد جزاک اللہ خیر۔ میں پڑھنا حضرت، جی میں پڑھوں حضرت۔ پڑھیں۔ صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنا۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کا مواخذہ کرنے والا بھی موجود ہے۔ تشریح، یعنی فرشتہ ان کو بھی لکھتا ہے، پھر قیامت میں حساب ہوگا اور عذاب کا ڈر ہے۔ رشتہ داروں سے بد سلوکی کرنا۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعے کی رات تمام آدمیوں کے اعمال اور عبادات بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے بد سلوکی کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ پڑوسی کو تکلیف دینا۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالی کو تکلیف دی، اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالی سے لڑا۔ کسی کے گھر میں جھانکنا۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اجازت نہ لے کسی کے گھر میں جھانک کر نہ دیکھیں، اور اگر ایسا کیا تو یوں سمجھو کہ اندر ہی چلا گیا۔ کسی کی باتوں کی طرف کان لگانا۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی باتوں کی طرف کان لگائے اور وہ لوگ اسے ناگوار سمجھیں، قیامت کے دن اس کے دونوں کانوں میں سیسا ڈال دیا جائے گا۔ غصہ کرنا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرنا، تیرے لیے جنت ہے۔ کسی سے بولنا چھوڑ دینا۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ کسی کو بے ایمان کہنا یا اس پر لعنت کرنا۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کہہ دے کہ اے کافر، تو یہ ایسا گناہ ہے جیسے اس کو قتل کر دے۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر لعنت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اس کو قتل کر ڈالنا، یعنی دونوں گناہ ایک ہی ہیں۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو پہلے وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں تو وہ زمین کی طرف اترتی ہے، وہ بھی بند کر لی جاتی ہے تو وہ دائیں بائیں پھرتی ہے، جب کہیں ٹھکانہ نہیں پاتی تو اس کے پاس جاتی ہے جس پر لعنت کی گئی تھی، اگر وہ اس لائق ہو تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو کہنے والے پر پڑتی ہیں۔ کسی مسلمان کو ڈرانا۔
حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ جی حضرت ترجمہ۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیں جو شخص کسی مسلمان کی طرف ناحق اس طرح نگاہ بھر کر دیکھے کہ وہ ڈر جائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ڈرائیں گے۔ تشریح اگر کسی نے خطا و قصور کیا ہو تو ضرورت کے مطابق درست ہے۔ چغلی کھانا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت کرنا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے گا یعنی غیبت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردار کا گوشت اس کے پاس لائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ جیسا تو نے زندہ کھایا تھا اب مردہ بھی کھاؤ۔ بس وہ شخص اس کو کھائے گا اور ناک بھوں چڑھاتا جائے گا اور واویلا کرتا جائے گا۔ کسی پر بہتان لگانا۔ حدیث رسول اللہ استاد صلی جی، اللہ شغل سے علیہ کیا وسلم۔ مراد ہے؟ استاد جی 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 یہ شغلی سے کیا مراد ہے؟ کس سے؟ شغلی کھانا۔ بس یہ شکایت کرنا کسی کی، بعض کا کام شکایت ہی ہوتا ہے، جی فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا ہے، تو شکایتیں کرنا لوگوں کے سامنے، جیسے آج کل جیسے ملازم ہوتے ہیں نا، ملازم وہ شکایت کرتے ہیں افسر کے سامنے دوسرے ملازموں کی کہ یہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، افسر کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کا، چغل خوری کرنا۔ ظفر اقبال بھی آپ کا جو ہے نا ویڈیو کھلی ہوئی ہے، یہ بند کر لیں۔ چلیں کسی پر بہتان لگانا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالی اس کو دوزخیوں کے خون اور پیپ کے جمع ہونے کی جگہ میں ٹھکانہ دیں گے یہاں تک کہ اپنے کہے سے باز آئے اور توبہ کریں۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ جی دو تو رخا ہونا۔ تکبر پھیلاتے ہیں، جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے تو وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے، کبر سے بری ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں کبر ہو اس کو چاہیے کہ وہ سلام میں پہل کرے۔ آگے چلیں جی۔ دو رخا ہونا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو چہروں والا ہوگا قیامت میں اس کی آگ کی دو زبانیں ہوگی۔ تشریح دو چہروں کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے پاس جا کر کچھ کہتا ہے اور دوسرے کے پاس جا کر کچھ اور کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا، یا یوں فرمایا کہ اس نے شرک کیا، یا کفر و شرک حقیقی نہیں، یہ کفر و شرک حقیقی نہیں بلکہ ظاہری اعتبار سے کفر و شرک والے کام ہیں۔ تشریح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس طرح قسم کھاتے ہیں تیری جان کی قسم، اپنی آنکھوں کی قسم، اپنے بچے کی قسم۔ جی حضرت تھوڑا اپنے غائب ہو گیا بچے تھا۔
جی، اپنی آنکھوں کی قسم، اپنے بچے کی قسم، یہ سب منع ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر ایسی قسم کبھی منہ سے نکل جائے تو فوراً کلمہ پڑھ لیں۔ ایسی قسم کھانا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو ایمان نصیب نہ ہو۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم میں یہ کہے کہ مجھے ایمان نصیب نہ ہو تو اگر وہ جھوٹا ہوگا تب تو جس طرح اس نے کہا ہے اسی طرح ہو جائے گا، اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا نہیں رہے گا۔ تشریح: اسی طرح یوں کہنا کہ کلمہ نصیب نہ ہو یا دوزخ نصیب ہو، یہ سب ممنوع ہے، یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے۔ فال والے یا نجومی کے پاس جانا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نجومی یا فال والے کے پاس آئے اور کچھ باتیں پوچھیں اور اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ کتا پالنا اور تصویر رکھنا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں فرشتے نہیں آتے۔ جی حضرت آج کل شیمپو وغیرہ پہ بھی تصویریں ہوتی ہیں، تیل پہ بھی وہ تصویریں ہوتی ہیں، تو اس کا کیا کریں حضرت؟ صابن ہے، اس کو فوراً مٹانا چاہیے نا، اس کو لے کے نا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اپنا بلیک مارکر نہیں ہوتا موٹا، یا تو اس کو پھاڑ دے پرماننٹ یا تو مارکر۔ ہاں یا تو اس کو پھاڑ دے تصویر کو، یا اس کو مٹا دے، اس پہ نشان لگا دے چہرے پہ۔ جی پہلا یہ کام کتا یہ رکھنے کے لیے تش- ہے کتا وہ کتا رکھ سکتے ہیں رکھنے کے لیے۔ جن کو حفاظت کرتے ہیں لوگ، جن کے لیے یہ بڑا ہوتا ہے بھینسوں کا، گائے کا، بکریوں کا، وہاں تو ضرور کا تحت اگر ہوتا ہے۔ مرغیاں وغیرہ رکھی ہوں اور ان کو بلیوں کا خطرہ ہو۔ ہمارا رکھ سکتے ہیں۔ گھر ایسی جگہ پہ ہو جہاں اکیلی جگہ ہو اور چوروں کا خطرہ ہو۔ جی وہاں تو رکھ سکتے ہیں۔ اور وہ پھر گھر میں پھرتا رہتا ہے، اس کا پھر کیا ہوگا؟ جب اس کو کیا چھوڑتے ہیں تو گھر میں پھرتا رہتا برتنوں کو سنبھال کے رکھیں، اور کیا برتن اس کے سامنے نہ ہو جس میں منہ مارے وہ۔ ہے۔ نہیں، اگر گھر میں پھرتا رہے تو صحن وغیرہ میں۔ پھرتا رہے کیا ہے، اچھا، فرشتے آئیں گے حضرت؟ نہیں آئیں گے یہاں؟ فرشتے پھر بھی نہیں آئیں گے۔ نہیں آئیں گے؟ ٹھیک، ہاں موت کا فرشتہ آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، وہ رحمت والا نہیں ہے۔ نہیں آئیں گے۔ اچھا، استغفر اللہ۔ تشریح: مقصد یعنی رحمت کے بچنا فرشتے نہیں آتے۔ جی بچوں کی تصویر والے کھلونے بھی منع ہیں۔ کسی عذر کے بغیر الٹا لیٹنا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو اپنے پاؤں سے اشارہ کیا اور فرمایا، اس طرح لیٹنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ کچھ دھوپ اور کچھ سائے میں بیٹھنا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے کو منع فرمایا ہے کہ کچھ حصہ دھوپ میں ہو اور کچھ سائے میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض درخت ہوتے ہیں نا، بعض جیسے آج کل سردیاں ہیں تو دیوار کا سایہ ہوتا ہے یا درخت کا سایہ ہوتا ہے، تو آدمی آدھے حصے پہ دھوپ ہے، آدھے حصے پہ سایہ ہے، آدھے جسم پر سایہ آدھے جسم پر دھوپ ہے، تو اس طرح صحیح نہیں ہے بیٹھنا۔ اکثر بندہ اپنا چہرہ دھوپ سے بچاتا ہے، پھر جسم ایک ہے رکھتا ہے، نا یہ کہ آپ بری بات ہے۔ چہرے کو دھوپ کی طرف نہ کریں، جیسے اگر دھوپ پڑ رہی ہے مشرق سے تو چہرہ مغرب میں کر لیتا ہے وہ، اس میں نہیں، بلکہ یعنی کہ وہ آدھا سائے میں ہے آدھا دھوپ میں ہے، یا چہرہ اس نے سائے میں کر رکھا ہے اپنا اور باقی جسم دھوپ میں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔
ممکن ہے آدمی کو کوئی بیماری ہو جائے واللہ عالم، لیکن یہ حدیث کے اندر منع ہے کہ آدمی اس طرح لیٹے کہ دھوپ بھی آ رہی ہے، صاحب اس کے اوپر ہے۔ بہتر۔ بدشگونی اور ٹوٹکا حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو ٹونا شرک ہے۔ بین کرنا حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین کر کے رونے والی عورت پر اور جوا سے جو اسے سنے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ بین کرنا حضرت کیا ہے چیزیں؟ عورتیں جو ہے نا یہ دعا کر کے روتی ہیں نا، یہ میت پر روتی جی ہیں، ٹھیک۔ بنا بنا کے روتی ہیں۔ یتی یہ چیخیں مار مار کے جو روتی ہیں، اور جی حضرت تو اس کی جو الفاظ کی ذکر ہوتی ہیں، جیسے یہ نہیں کم وقت یہ جو یہ شیعہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں، یہ نوا کرتے ہیں۔ جی جی بہتر ہے۔ یتیم کا مال کھانا حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں بعض لوگ اس طرح قبروں سے اٹھیں گے کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن کا حصہ وہ کتاب۔ کو ساتھی پڑھ لیں۔ جی کافی ہوتا ہے جی، بہت ہے، کافی ہے چلو۔ جی۔ شگون کہتے ہیں کہ جیسے آدمی نا برا شگون لیتا، بھی کوا بیٹھ گیا اب یہ ہو جائے گا، اور جناب یہ تو جی گھر میں الو آ گیا یہ ہو جائے گا، آج فلاں آدمی آ گیا تو یہ ہو جائے گا، اس طرح لینا ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، یہ آج میری آنکھ پھڑک رہی ہے، آج میں ہتھیلی میں خارش ہو رہی ہے، اور جناب کالی بلی آ گئی راستے میں۔ ہاں کالی بلی آ گئی راستے میں، سفید کتا آ گیا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چلے ماشاء اللہ مور صاحب کا وہ آ گیا ہے میسج۔